قد عزمت فدخلنا تحت القصاء فأقبل عندكم ذلك نحن الحسن على أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقال السلام عليك حسن الأمير المؤمنين وقال السلام عليك يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبات إنك رائحتي يا فاطمة إني رائحة طيبات كأن الرائحة وأخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم وقال السلام عليك يا رسول الله يتزعني أن أكون معكم تحت الكساء وقال السلام عليك يا مسيح وخليفته وعزمت فدخل على تحت الكساء ثم أتيت وقال السلام عليك وعد الكساء وقال السلام عليك بنتي وبذاتي قد عزمت فدخل تحت الكساء فلم يقتبل الجميع والمان الكساء يا رسول الله بطران الكساء وأمي بيده ويمان إلى السماء وقال هؤلاء أهل بيته وخامسته وحامته لحمك لحمي دمك دم حربي وما حربهم يؤلمون ما يهزمهم وما يهزونهم وما يهزونهم أنا حرب لمن حرب وأنهم الرسالة البيت ويطهركم تطهيرا صلوات پڑھیں سارے صاحبان میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں یہ جو سامنے احباب کھڑے ہیں مہربانی کر کے یہ سارا اہتمام آپ کے لیے کیا گیا ہے تو مہربانی کر کے پنڈال کے اندر آ جائیں مہربانی کریں بھائی جان یہ سامنے بھائی کھڑے ہیں نا تو آپ سے گزارش ہے کہ پنڈال کے اندر آ جائیں تاکہ جشن کا ماحول بن جائے مہربانی کریں بھائی آ جائیں بسم اللہ آ جائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظیم نام ہے ان دنوں تھوڑی آواز سنو نعرہ رسالت نعرہ حیدری ختم قرآن کا ثواب ہے عبادت سمجھ کے مل کے اٹھائیں نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت محمد و اہل بیت محمد کے ہر دور پہ دشمن پہ لعنت آل اطہار کی عظمت پہ بلندر صلوات دعا ہے تعریفوں کا خالق اللہ اس لازوال ذکر کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول و منظور فرما اور جتنے احباب ذکر میں جشن میں چل کے آگئے صدقہ میرے بادشاہ حسین کا جھولیاں بھر کے جائیں میرے مالک و خالق اللہ اس دور کی مشکل ترین دعا ہے بارگاہ عزت میں مالکان عزت میں ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرما میرے مالک و خالق اللہ بانیان جشن کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما میرے مالک و خالق اللہ ہمیں مرنے سے پہلے صحیح معنوں میں ولایت علی ابن ابی طالب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں ہر وقت آمادہ رکھ کہ ہم ولایت علی ابن ابی طالب پہ گفتگو کر سکیں آنے والی نسل کو اس بات پہ قائل کر سکیں کہ علی حق ہے اولاد علی حق ہے میرے مولا موت کیچ کی ہو زبان پہ ورد علی ولی اللہ نصیب فرما میرے مالک قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما میرے مالک قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرما ہمارے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے محمد والے محمد پہ بلند تر صلوات کریں بس احباب میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں حیدر بھائی شکر گزار ہوں آپ کا شہزادی کونین آپ کو ڈھیر ساری عزتیں عطا فرمائے اور میں تمام مہمانوں کو دل کی تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں مولا ان کو اجر عظیم عطا فرمائے تو کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ابتدا میں تاکہ ماحول بن جائے ہم خود میں زبان ہیں ہمارے آپ مہمان ہیں تو مہمان ذاکر عالم دین ذاکر نظرات پڑھیں گے تو کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں تو ان سے پہلے حاضری بادشاہوں کی بارگاہ میں چند منٹ کی تو بادشاہ ہماری بھی قبول فرمائیں اور آپ کی بھی ہے اجازت کہ گفتگو کی جائے ہے اجازت آپ کی
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقط قال اللہ تعالی و تبارک فی الکتاب المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون محمد وآل محمد کی عظمت پہ بلند کر صلوات پڑھیں صلی علی محمد وآل محمد۔ ابھی آپ کے سامنے علی رضا بھائی، ابھی آپ کے سامنے آپ میرے قریب آ جائیں، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے جسے علماء کرام نے، علماء دین نے، مجتہدین نے اس آیت کو علی رضا بھائی آیت متواترہ میں شامل کیا ہے، اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آیت متواترہ قرآن میں ان آیت کو کہا جاتا ہے مثلا کسی بھی حکم کے لیے آیت کا زمین پہ نازل ہونا اور بغیر کسی وقفے کے، رکاوٹ کے، توقف کے فوراً دوسرے حکم کے لیے ایک اور آیت زمین پہ آ جائے، اس آیت کو کہتے ہیں آیت متواترہ۔ بات آسان ہوگی۔ اگلی بات شیعہ نے حیدر قرار کے حیدر بھائی بچوں کو یاد ہے کیا کہ جب انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون والی آیت نازل ہوئی تو سرکار سرور کائنات نے مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر امت کو، رعیت کو آیت کے ترجمے تفسیر سے آگاہ کیا تو حیدر بھائی چند بندے آیت کا ترجمہ سن کے، تفسیر سمجھ کے مسجد نبوی کے کونے میں جا بیٹھے۔ شبیر بھائی جو انہوں نے آپس میں پہلی بات کی ہے، اگلا جملہ نہیں، آپ کے عقیدے کی معراج ہے، جو انہوں نے آپس میں پہلی بات کی ہے اگرچہ انہوں نے بات دشمن علی میں کی ہے، وہ یوں ایک دوسرے کا چہرہ دے کے کہتے ہیں یار اگر تو قرآن کی اس آیت کو مانتے ہیں، سر اٹھاؤ، اگر تو قرآن کی اس آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت ہم پہ واجب ہے۔ اگر تو آپ سلامت رہے، حسین کی ماں بات رکھے، اگر تو قرآن کی اسی آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت، احسان بھائی، تو پھر علی کی ولایت ہم پہ واجب ہے۔ دوسرا اس کا چہرہ دیکھ کے بے ساختہ بول اٹھا یار اگر تو علی کی ولایت کو نہیں مانتے تو پھر قرآن کی آیت کے منکر۔ اگلا مسئلہ میں بیان کر دیتا ہوں، جو بندہ قرآن کی ایک آیت کا منکر ہو، علی رضا بھائی، جو بندہ قرآن کی ایک آیت کا منکر ہو وہ پورے قرآن کا منکر ہوتا ہے۔ قرآن کا منکر لانتی، جہنمی، رسول، مرسلین، ملائکہ، اللہ کی اس پہ لعنت ہوتی ہے۔ مجھے حسین کے منبر کے تقدس کی قسم بھائی جان، یہ 14 سمیع بھی ہیں، بصیر بھی ہیں، وہ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور مجھے سن بھی رہے ہیں۔ حیدر بھائی آخری وہی بندے دل برداشتہ ہو گئے، پھیپھڑے ان کے جواب دے گئے، گردے ان کے کانپنے لگے، یوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے ہم سے ولایت علی قبول نہیں ہوتی۔ حیدر بھائی اتنا کہنا تھا، وہ اتنا فیصلہ کر کے ابھی زمین پہ بیٹھے، فنزل الجبریل علی العرش، فوراً جبریل زمین پہ نازل ہوا، اس نے اپنے ملکوتی پر محمد کے قدموں سے مس کیے کہ یا رسول اللہ، اللہ درود و سلام بھیج کے کہہ رہا ہے، اللہ درود و سلام بھیج کے کہہ رہا ہے، ان سے کہہ دے یہ جان کے، پہچان کے، سن کے، سمجھ کے پھر علی کی ولایت کو نہیں مانتے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب اعلان کر دے ان والذین کفروا، یہ لوگ کافر ہو چکے ہیں۔ ان والذین کفروا، اعلان کر دے یہ لوگ، حیدر بھائی یہ لوگ کافر ہو چکے ہیں۔ اعلان کرتے میرا حبیب علی کی ولایت ضروری کتنی ہے؟ آیت قرآن کیا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، کوئی ٹھکوسلا نہیں، اینکی پھینکی بات نہیں، قرآن سے پڑھ رہا کیا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ خالق لم یزل نے کیا فرمایا کہ میں دنیا میں بھیج رہا ہوں کسے؟ آدم کو، اور یہ زمین پہ پہلا خلیفہ ہے اور یہ میرا نائب ہے، یہ میرا نائب بھی ہے
اور یہ میرا خلیفہ بھی ہے۔ ادھر سرکار حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آگے، مجھے عزت قرآن کی قسم بنی امیہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس کے اور جوان ہونے والے ملا اور معرف کو اور طالب علم کو کیا پتا کہ میرا علی شہنشاہ کس بلندی پہ کھڑا ہے، میرے علی شہنشاہ کی کیا افضلیت ہے، میرے علی شہنشاہ کا کیا مقام ہے۔ عزت قرآن کی قسم خالق لم یزل نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ ہم نے آدم کو بنا دیا ہے خلیفہ۔ فرشتوں نے ہاتھ باندھے، فرشتے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مولا اسے تو نے بنا دیا ہے خلیفہ، ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ آواز پروردگار آتی ہے وَإِذْ قُلْ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، تم تمام فرشتے سجدہ ریز ہو جاؤ، تم تمام فرشتے سے سجدہ کرو۔ حیدر بھائی سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے۔ اب فاستکبر وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ایک نے کیا تکبر، اللہ نے اسے شیطان بنا دیا، اللہ نے اسے مردود بنا دیا۔ آؤ مل کے آج یکم رجب والے دن امام کے نزول والے دن اللہ کی بارگاہ میں اپیل کرتے ہیں میرے اللہ تو کریم بھی ہے، میرے اللہ تو رحیم بھی ہے، تو غفار بھی ہے، تو ستار بھی ہے، تو انہ هو التواب الرحیم کا مالک بھی ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کی مسند پہ جلوہ فگن ذات بھی ہے۔ میرے اللہ ایک سجدے کی وجہ سے اسے شیطان کیوں بنایا؟ عجب نہیں کہ آواز پروردگار آتی ہے قاری اختر ایک سجدے کی بات نہیں، اگر اسے معاف کر دیتا، اگر اسے معاف کر دیتا میں قاری اختر کیسے معاف کرتا؟ میرے اللہ کیوں نہیں معاف کیا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے اسے معاف اس لیے نہیں کیا کیونکہ زمین پہ حجت بھی پہلی تھی اور منکر بھی پہلا تھا، زمین پہ حجت بھی پہلی تھی اور منکر بھی پہلا تھا۔ حیدر بھائی اللہ فرماتا ہے اگر میں اسے معاف کر دیتا تو قیامت والے دن بڑے بڑے حجت کے منکر اپنے سروں پہ اعمال نامے کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ دستک دیتے۔ میرے اللہ اسے بھی معاف کیا تھا لہٰذا ہمیں بھی معاف کر۔ اللہ کہتا ہے میں نے اسے شیطان بنا کے، اسے لعنتی بنا کے اپنے دربار سے نکال کے قیامت تک کے آنے والے ہر ملا اور معرف تک یہ میں نے پیغام پہنچایا ہے کہ جب میں اللہ آدم صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کا منکر برداشت کیسے؟